العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اشرح مجالس سن 1442 کی ہمارے آپ کے درمیان کی 8ویں گفتگو ہے۔ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی 119 نمبر کی، جس میں ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، پرہیزگار بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے عرض کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ایمان کے بعد تقوی الہی اور تقوی الہی کے بعد صادقین کا ساتھ، جبکہ اگر ہم آپ دیکھیں تو تقوی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں انسان گناہ نہ کرے۔ تقوی کا معنی ہی ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، تقوی کا معنی ہی ہے کہ انسان گناہ سے بچے۔ اور اکثر ہم نے تو یہ جانتے ہیں تقوی الہی یعنی اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، یعنی اللہ کی عظمت نظر میں رکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچائے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور یقین مانیے کہ سارے مراحل تقوی میں ایک چیز کا نام ہے جھوٹ نہ بولنا۔ دیکھئے وہ کیا کہتا ہے، صرف ایک چیز کا نام ہے سچ بولنا۔ تو جب پورا متقی ہو جائے یعنی اس نے جھوٹ کہا نہیں، تو اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا معنی کچھ اور نکالنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صادقین کے ساتھ ہونا یعنی ان کی منزل تقوی سے بہت بلند ہے، تقوی کے بعد کی منزل ہے۔ آج میں عرض کروں کہ صادقین اس منزل پر ہیں کہ جو ان سے جتنا قریب ہوا اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا گیا۔
اور ان کے قریب ہونے والے میں اتنا حوصلہ اور اتنی جرأت ہونا چاہیے کہ جب اہل بیت کچھ کہہ دے تو سر جھکا کے مان لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مثلا جناب مالک اشتر صفین کا میدان اور بڑے بڑے سپاہیوں اور فوج کے بڑے سالار کو قتل کرتے ہوئے نظروں میں ہے یا نہیں ہے؟ سیریل میں سب یاد دلا دیا ہوگا. مارتے ہوئے جناب مالک اشتر اس خیمے تک پہنچ گئے جس خیمے میں حاکم شام تھا اور گھبراہٹ کے مارے اسے بولا نہیں جا رہا تھا. اس کے خاص محافظ کو اس نے بھیجا، جناب مالک اشتر نے اسے بھی مار دیا. اب کوئی نہیں ہے سامنے، مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے یہ سمجھ لیجئے کہ سارے فتنے کا خاتمہ ہے. ایسے موقع پر مالک اشتر کے پاس علی کا پیغام لے کر ایک سپاہی آیا اور آگے کہتا ہے مالک علی بلا رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ 2 تلوار کی دوری پر ہوں فتح سے. یعنی آپ سمجھ لیں 2 وار کروں گا فتح ہماری ہوگی. مالک مولا نے یہ کہا ہے کہ تم آ جاؤ. اب آپ سوچو کیسا نازک موقع ہے کہ پورے اسلام کا بول بالا ہو جائے. تلوار نیام میں رکھا، سر کو جھکایا، واپس آ گئے. تو ایسی جرأت اور حوصلہ اس وقت ہوگا جب ہم تقوی کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ ہو جائیں گے. اس کے بغیر ہمیں جرأت آ نہیں سکتی. جس چیز سے روک دیں ہم فوراً رک جائیں، اور جو کرنے کے لیے کہہ دیں ہم آگے بڑھ جائیں. اور ایسا جذبہ اگر دیکھنا ہے ورنہ آگے بڑھ جائیں. تو جناب عباس کی منزل کو پہچانے. مولا عباس کی منزل کو اگر پہچاننا ہے تو ایسے نہیں. جناب عباس کے اور کتنے بھائی تھے بتلائیے؟ 3 بھائی اور تھے. عثمان ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی اور سب سے بڑے عباس ابن علی. یہ 4 فرزند ہیں جناب ام البنین سے، جس کی وجہ تو ام البنین کہلاتی ہے. اور کیا آپ نے ام البنین کہلاتی ہے، بچوں کی ماں. یہ 4 بچے ہیں. لیکن آپ مجھے بتلائیے جناب عباس کے علاوہ کسی کی منزل ایسی ہے جبکہ صحیح بھائی ہیں. عثمان ابن علی بھی، عبداللہ ابن علی بھی، جعفر ابن علی بھی سگے بھائی ہیں. لیکن وہ منزل جو جناب عباس کی بیان کی جاتی ہے بقیہ بھائیوں کی نہیں بیان کی جاتی. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں. جناب عباس کا خود بھی مرتبہ ہے علم کا. جناب عباس کا خود بھی مرتبہ ہے شجاعت کا. آپ شجاعت یہ نہ سمجھے تلوار اڑا کے ہم نے مار دیا شجاعت ہے.
دیکھیں میں نے کیا کہا، کیا بات ہے، واہ ہم نے تلوار چلا لیا، ظالموں کو مار دیا، اسے شجاعت کہتے ہیں، شجاعت اسے نہیں کہتے۔ مالک اشتر نے سر جھکا کے جو واپس آ گئے وہ شجاعت ہے۔ تلوار چلا کے مار دینا شجاعت اپنی جگہ ہے، لیکن حکم مولا پر سر جھکا کے واپس آ جانا یہ بڑی شجاعت ہے۔ اور یہی چیز جناب عباس کے سلسلے میں ہے۔ مولا ان کی مجال ہے کہ ہمارے خیمے ہٹوائیں گے، لیکن جیسے ہی مولا نے کہہ دیا عباس اسی میں مرضی پروردگار ہے، تو اصل شجاعت یہ ہے کہ مولا نے جو کہہ دیا ہم مان لیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اصل شجاعت یہ ہے کہ جو آقا کا حکم ہے اسے مان لیں۔ اب جن ہاتھوں سے خط کھینچا تھا انہی ہاتھوں سے خیمے کھول رہے، یہ شجاعت ہے۔ اب میں تو آپ سے بتلاؤں، تقریباً ابھی سے 8-9 برس پہلے میں نے مولا کا یہ بیان مسجد میں پڑھا تھا۔ مولا عباس کا خطبہ مسجد میں پڑھا تھا، 8-9 برس، ممکن 10 برس ہو گیا، جب نماز بھی نیچے ہوتی تھی، مجلسیں بھی نیچے ہوا کرتی تھی، اوپر پورا تیار نہیں ہوا تھا۔ اور ایک موقع تھا، ہمارے وقار بھائی نہیں آئے، حیدر بھائی، وقار بھائی، انہوں نے ایک گزارش کیا تھا کہ کچھ ایسا بیان دیجیے مولانا، ہم ہمارے بھائی عباس بھائی کو لانے والے مسجد میں۔ تو میں نے یہ خطبہ پڑھا تھا، انہوں نے مجھے ادھر ادھر کا بیان ہی نہیں دینا ہے، وہ بیان دینا ہے جو علم کا سرچشمہ ہے، وہاں سے جو نکلا ہے۔ غور کریں گے آپ، بیداری سے سنیے گا، بیداری سے سنیے گا، بیزاری سے نہیں، لیکن یہ میرا بیان نہیں ہے، میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، عملی تمام کر لوں گا۔ شاید آپ نے خطبہ عباس کا حوالہ سنا ہوگا، لیکن پورا خطبہ ترتیب وار نہیں سنا ہوگا، یا اگر سنا ہے تو بتائیے گا۔ مولا عباس نے 8 ذی الحجہ کو، جس وقت امام مظلوم کربلا مکہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے، جب نکلنے لگے تو لوگوں نے پوچھا، فرزند رسول آپ اور حج چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو یہ حقیقت ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں حج بچانے جا رہا ہوں، لیکن بیان دینے کے واسطے، واضح کرنے کے واسطے آواز دیا، یا اخی عباس آؤ۔ مولا عباس آئے، کہا بھیا ان کے سامنے واضح کر دو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، بیان کر دو۔ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کے بعد مولا عباس نے خطبہ دینا شروع کیا ہے۔ اب آپ سوچیں حج کا زمانہ، لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، حج کا زمانہ، لوگوں کی بھیڑ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آوازیں۔ ایسے موقع پہ عباس اگر خانہ کعبہ پہ چڑھے اور خطبہ دے، کیسے خطبہ دے؟ ہر ذرا کا بچے
شرارت کرتے ہیں تو ہماری آواز لڑکھڑا جاتی ہے، ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، وہاں آوازیں ہیں لبیک اللہم لبیک کی. میرے مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ صرف اشارہ کیا ہے، یا تو لوگوں کی آوازیں اندر ہی کھل گئی یا آوازیں نکلی تو وہاں پہ شور سنائی ہی نہ دیا. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ مولا عباس کے اختیار کی منزل ہے. کیا سمجھتے ہو ہم کس گھرانے کے ہیں؟ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا. اشارہ کدھر کیا ہے؟ کیونکہ اوپر ہے نا خانہ کعبہ کی. شرف ھذا بقدوم ابیہ. مجھے بتلائیے امام حسین اور جناب عباس کے والد ایک ہی تو ہیں، مولا کائنات تو ہے، لیکن یہ ہے ادب، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے اہل بیت کے ساتھ ہونے کا طریقہ، کل صادقین کا یہ انداز. فرماتے جناب عباس الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرافت بخشا ہے بقدوم ابی ہے، حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے. کیا کہنے ہیں؟ حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے میں شرف ھذا بقدوم ابی ہے. کہہ سکتے تھے میرے باپ کے قدموں کے صدقے، لیکن فرمایا نہیں، بقدوم ابی. پہچانو حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے میں اسے شرافت ملی ہے. کیسے؟ ما کان بلام سے بیتان اصبح قبلتان. جو کل تک کے ایک گھر کی حیثیت رکھتا تھا، ان کے باپ کے قدموں نے اسے قبلہ بنا دیا. اس صلوات پڑھتے ہوئے سہارا دیجیے گا. شرف ھذا بقدوم ابی ہے، ما کان بلام سے بیتان اصبح قبلتان. کل تک کہ جو معمولی سا گھر تھا، گھر کی حیثیت رکھتا تھا، قبلہ بنا دیا. اور کریں گے اور پورے خطبہ پڑھوں گا تو تاخیر ہو جائے گی، مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ کچھ فکرات کہہ کے آگے بڑھنا مناسب بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ. جرأت علی کے لال کو علی سے بھی ملی ہے، اطاعت حسین سے بھی ملی ہے. اے کافروں، کہاں کہہ رہے ہیں؟ ذرا سوچے تو، ارے کہاں کہہ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ جہاں لبیک اللہم لبیک کی آوازیں ہیں. فرماتا ہے ایھا الکفرۃ الفجر. اے کافروں، اے فاجروں، کسی کی جرأت نہ ہوئی تو کھڑے ہو کے کہہ دیتا بات کس کو کہہ رہے ہو. اے کافروں، اے فاجروں، تصدون طریق البیت لامام البلدہ. کیا تم گھر
اللہ کے بیت کا راستہ روکتے ہو نیکوں کے امام کے لیے؟ من ہوا احق بہ ومن ہوا ادنی بہ، اس شخص کے لیے کہ جو اس کا زیادہ حقدار ہے اور جو اس سے بہت قریب ہے، اس کے لیے روک رہے ہو۔ لیکن وہ کفرہ اور فجرہ کیا، اگر ہم آپ اندازہ لگائیں تو کل رسول حاجیوں کے درمیان تھے، لیکن اللہ کا ارادہ لوگوں کے شر سے بچانے کا۔ اسی چیز کو مولا عباس نے دوہرا دیا، تم کافر ہو، تم فاجر ہو، اس لیے کہ جو حسین کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر رہا ہے اس کا حج کا مسلمان نہیں۔ حلوات بھلے محمد اب انداز دیکھئے مولا کا، لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ۔ سنو، تم راستہ بند کر رہے ہو خانہ کعبہ سے۔ اگر اللہ کے حکمتیں، واضح حکمتیں نہ ہوتی، اللہ کے بلند راز نہ ہوتے اور اللہ کا مقصد مخلوقات الہی کا امتحان نہ ہوتا، سنیں گے مولا فرماتے اگر یہ نہ ہوتا لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، خانہ کعبہ تک اڑ کے آتا، خانہ کعبہ ان تک اڑ کے آتا قبل اس کے کہ یہ اس تک آتے۔ انہیں وہاں جانے کی ضرورت، اب میں وضاحت کروں تو وقت نکل جائے، انشاءاللہ وضاحت کے لیے میں مسجد پڑھوں گا کبھی۔ صرف اشارہ، اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، اللہ لوگوں کو امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ مخلوقات کا امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھیں کون اپنے اختیار سے آتا ہے نیکی کی طرف، ورنہ خانہ کعبہ ان تک جاتا، انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم الیدین، لوگ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، لو لم تکن مشیت مولایا مقبولۃ من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی العصافیر الطیران۔ فرماتے ہیں سنو، میرے مولا کی مشیت رحمان کی مشیت سے ملی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا تشریح کی ضرورت ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ میرے مولا کی مشیت رحمان کی مشیت سے ملی ہوئی ہے۔ اگر ان کی مرضی ہوتی نا، ان کی مرضی ہوتی، لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَى الْعَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تمہارے اوپر ایسا حملہ کرتا جیسے تیز رفتار اور غضبناک باز بھاگتے ہوئے چڑیوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔
لوقعت علیکم کالصقر الغضبان. یہ بات واضح ہو رہی ہے نا آپ کو؟ اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، یہی دلیل ہے کہ آپ پوری طرح سننا چاہتے ہیں. انا صافوری تہران جملہ سنیں گے مولا فرماتے ہیں اتخوفون قوما یضرب بالموت بالطفولیہ فکیف کان بالرجولیہ. اچھا تم اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپنے ہی سے موت سے کھیلتے ہیں. بچپنے ہی سے موت سے کھیلتے ہیں تو پھر جوانی میں کیا کریں گے موت کا؟ کئی وکالا بالرجولیہ، جوانی میں یہ موت کا کیا کریں گے؟ ہمیں ڈراتے ہو. کتنے برس کے جناب عباس؟ اس وقت 32 برس کے. سن 61 ہجری میں 32 برس کے. غور کریں آپ، یعنی کیوں کہا 32 برس کے؟ کو آگے دوہرا دیں جناب عباس کا ذرا تھا خود پہ جاگ کے. جب مولا نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرا رہے ہو، اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو جن کے بچے موت سے کھیلتے ہیں بچپنے میں، اور جوان ہو جاتے ہیں تو موت کا کیا بنائیں گے تمہیں نہیں معلوم. واقعہ ہے جنگ صفین کا. جنگ صفین کا جناب مالک اشرف مسلسل جناب عباس کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا جنگ کے میدان میں. جناب مالک اشرف مسکرا کے ڈال دیتے. آگے کہتے ہیں مولا سے آقا عباس ضد کر رہے ہیں جنگ میں جانے کی، جنگ میں جانے کی ضد کر رہے ہیں. مولا مسکرائے، ٹھیک ہے انہیں جنگ کے میدان میں بھیجو. سن لے بتوا کے شاید میں سناوا. جنگ کے میدان میں بھیج دو. جناب مالک اشتر آئے خیمے میں. چچا کہتے تھے جناب عباس، چچا مالک میرے لیے یہاں تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، جنگ کے میدان میں چل رہا ہے. تیار ہوئے. خیمے کے دوسرے درتے مولا کائنات لباس بدل کے عام سپاہی کا لباس پہن کے پہچان میں نہیں آ رہے ہیں کہ یہ اپنے لشکر کے ہیں کہ دوسرے لشکر کے. یہ جناب عباس کے سامنے آ گئے. جنگ شروع ہوئی. حملے پہ حملہ ہوتا رہا. جناب عباس حملہ کر رہے ہیں، سامنے والا روک رہا ہے. ان کا حملہ ہو رہا ہے، وہ روک رہے ہیں. روکتے 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 آخر میں جناب عباس نے ایک ایسا وار کیا کہ کائنات کا کوئی انسان اس وار کو روک نہیں سکتا تھا. کیا بات، سبحان اللہ. اور جیسے ہی وہ وار کیا اور سامنے روکنے والے نے روک لیا، تلوار پھینک دیا. بولے یہ میرے باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. میرے باپ کے علاوہ کائنات کا کوئی انسان اس وار کو روک ہی نہیں سکتا. گلے پہ لگا لیا کہ بیٹا تم اس لائق ہو گئے جس مقصد سے میں نے دعا کیا تھا. فرماتے ہیں مولا اتخوفون بالموت اتخوفون قوما
یلعب بالموت بالطفولیت فکیف کان بالرجوع. جوانی میں یہ کہاں خوف کھائیں گے موت سے. لفدیت للحامات سید البریات دون الحیوانات. میں اپنی جان قربان کروں گا کائنات کے امام کے لیے. سبحان اللہ. ان حیوانات سے کیا لینا دینا؟ ان حیوانات سے کیا لینا دینا؟ فرماتے ہیں انظروا ایھا الناس انظروا حیات انظروا ثم انظروا. اے لوگو دیکھو تو غور تو کرو. تم ہے تمہاری عقلوں پہ کچھ تو غور کرو. من شارب الخمر ومن من صاحب الحوض والکوثر. سبحان اللہ. تم پہچانو تو کچھ تو غور کرو. کون ہے؟ تو شرابی نسل سے ہے. کون ہے شرابی نسل سے؟ ہم میرے مولا کو تو پہچانو کہ صاحب حوض والکوثر کی نسل سے ہے. من فی بیتہ الغوانی والسکران. کون ہے کہ جس کے گھر میں سوائے ناچ گانے اور نشے کے کچھ نہیں؟ جو مقابلے میں آ رہا ہے اس کے گھر میں ناچ گانا اور شراب نوشی ہے. تو میرے مولا کو پہچانو. من ہوا فی بیتہ الوحی والقرآن. یہ مولا وہ ہے جن کے گھر میں وحی ہے قرآن ہے. سبحان اللہ. پہچانوا رہے ہیں مولا کو. ومن فی بیتہ اللہوات والشنات. دیکھو تو اس کے گھر میں لہو و لعب ہے, فضولیات ہے, اللہوات والشنات. ہم میرے مولا کو دیکھو فی بیتہ التطہیر والآیات. سبحان اللہ. کہ گھر میں تطہیر ہے, پاکیزگی ہے, آیات الہی ہے. جلدی میں آگے بڑھ جاؤں, آپ پریشان نہ ہو جائیں, پھر موقع ملے گا, کوئی مسئلہ نہیں. فرماتے ہیں انکم وقعتم فی غلطۃ. سنو, تم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. جس غلط فہمی میں قریش والے مبتلا ہو گئے تھے. قریش والے مبتلا ہو گئے تھے جن کی نظر میں تاریخ ہے وہ جانتے ہیں. میں نے کہا نا یہ فکرت تشریح کا محتاج ہے. انکم وقعتم فی غلطۃ قد وقعت فی القریش. ایک غلطی میں مبتلا ہو, غلط فہمی میں مبتلا ہو, جس غلطی اور غلط فہمی میں قریش والے مبتلا ہو گئے تھے. انہم یریدون قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ چاہتے تھے رسول کو قتل کرنا. قریش والے چاہتے تھے رسول کو قتل کرنا. وَإِنَّكُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت نبیکم ابن بنت رسول اللہ. اب تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کی بیٹی کے فرزند کو قتل کرنا چاہتے ہو, لیکن انداز دیکھیں. وَمَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا. ان کے لیے قتل رسول ممکن نہ ہوا جب تک کہ امیر المومنین زندہ تھے. فَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ, تو
ما دمت حیا، کیا کہیں جب تک کہ میں زندہ ہوں مجال ہے کوئی نظر اٹھا کے دیں گے؟ آ جائیں گے ما دمت حیا وکیف یمکن لکم قتل ابی عبداللہ ما دمت حیا سلیلا۔ ابو عبداللہ کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ عباس کے ہاتھ میں تلوار۔ فرماتے ہیں تعالوا آؤ اخبرکم میں تمہیں بتلاتا ہوں بسبیل قتل ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کو شہید کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بادروا قتل واضربوا عنقی، پہلے تم مجھے مار دو، پہلے تم میری گردن جدا کر دو، اس کے بعد چلے جانا ابو عبداللہ تک۔ لا بلغ مرادکم، خدا تمہاری مرادوں کو پورا نہ کرے۔ وبتر اعمارکم واولادکم، تمہاری عمر اور تمہارے بچوں کے وہ ختم کر دے، باقی نہ رہ جائے۔ لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم، تم پر بھی لعنت ہے، تمہارے باپ دادا پر بھی لعنت ہے۔ اس سے زیادہ ہم نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عباس کہہ رہا ہے۔ یہ منزل ہے کہ جس کی وجہ سے عباس کے جانے پر حسین نے کمر کو تھاما تھا۔ مولا اجازت لینے کے لیے آئے، آواز دیا سیدی مولائی میرے آقا، میں بھی مرنا چاہتا ہوں۔ سر اٹھا کے یہی جملہ کہا میرے آقا نے، بھیا عباس تم لشکر کے علمدار ہونا، کہاں کہا جہاں لشکر گیا ہے وہی لشکر کا سالار، جہاں لشکر گیا ہے وہی لشکر کا سپہ سالار جانا چاہتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جناب عباس حسین میں گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے دہائے پیاس کی آواز آئی، سر اٹھا کے دیکھا کہا بھیا عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ جناب عباس نے سر کو جھکایا، ایک خیمہ مخصوص تھا کہ جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے پانی کے لیے، وہاں گئے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزے کو اپنے سینے پہ رکھے ہوئے، شاید کچھ پیاس کو تسلی ہو جائے۔ آواز دیا سکینہ مشک لے آؤ، تمہارا چچا پانی لانے جا رہا ہے۔ مجھے آقا نے اجازت دیا ہے، جناب سکینہ تیری ہوئی مشک لا کے دیا، مشک کو لیا، مشک لے کر حسین کے قریب پہنچے، کہا بھیا خدا حافظ۔ سارے بچوں کو سمیٹ لیا سکینہ نے، آواز دیا دیکھو اب بھائی پیاس نہ کہنا، میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے۔
آقا مجھے اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں. آگے بڑھے, آواز دیا, واپس بلایا, اشاروں دے کچھ کاٹا کچھ لکھ دیا. علم کے بریرے پہ کچھ کاٹا کچھ لکھ دیا. زینب منظر دیکھ رہی ہے خیمے سے. جناب عباس چلے, حصہ کو آواز دیا, کہا میرے ماجائے کو بلانا. حسین خیمے میں آئے, کہا بھئیہ میں نے کیا دیکھا؟ آپ نے خیمہ پریرے پر کچھ کاٹا اور کچھ لکھ دیا ہے. کہا ہاں بھائی, یہ علم بابا کا علم ہے. جب بھی گیا بلند ہو کے واپس آیا, اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. نظر پہ کاٹ دیا, لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر اللہ عباس کو رخصت کیا. حسین نے جناب عباس پہنچے ہیں فرات کے کنارے. روایت بتلاتی ہے 4 لاکھ تیر انداز ہے, 4000 تیر انداز ہے وہاں پر, جو نہر پر پہرا دے رہے. ایک شیرانہ نظر ڈالا, شیرانہ حملہ کیا, لوگ بھاگے, مشق کو ڈبویا, پانی بھرا. ماں اور باپ کی وصیت یاد آئی, پانی اٹھایا, فرات کے اوپر مار دیا. پانی اٹھا کے فرات کے اوپر مارا. مشق بھرنے کے بعد لے کے خیمے کی طرف چلے. خیمے کی طرف بڑھنا شروع کیا. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عباس کے قریب آتا. مسلسل تیر چل رہے ہیں. کسی نے چھپ کے ایک وائر کیا, مولا کا ایک ہاتھ کٹا. علم کو جھٹکا لگا. ادھر سکینہ دل پکڑ کے بیٹھی, اے مولا, اے آقا, اے معبود, میرے چچا کی خیر. دیکھا علم پھر اٹھا, پھر علم اٹھا, دوسرا ہاتھ کٹا, علم کو جھٹکا لگا, علم پھر گر گیا. علم پھر گر گیا. اب بھی دعا یہی ہے, معبود میرے چچا کی خیر. حسین کے خیمے کی طرف عباس تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور ملا کہتا ہے کہ میں نے بہت غور کیا کہ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد عباس کو کون سی طاقت ہے جو خیمے کی طرف لے جا رہی ہے. میں نے جب غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ مشق کا پانی ہے. میں نے نشانہ لیا, اب عباس کا نہیں, عباس کی پیشانی کا نہیں, میں نے نشانہ لیا مشق کا. مشق پہ تیر مارا, جیسے ہی مشق پہ تیر لگا, عباس نے اپنا سر چکا دیا. آواز دیا, وعلیکم السلام یا سیدی. حسین میرے آقا, عباس کا آخری سلام. ادھر آخری سلام آیا, ادھر حسین نے کمر کو تھاما. الان ان کا ذرا ظہری یا آخری عباس, اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی. کچھ دور آگے چلے, کچھ دور آگے چلے. جناب امام حسین جھکے, کچھ اٹھایا, بوسہ دیا, جناب علی اکبر کے حوالے کی. کچھ اور آگے بڑھے,
نجف کا زندگی بابا علی مرتضیٰ 21 رمضان کو آپ نے ان ہاتھوں کو میرے حوالے کیا تھا. یہ ہاتھ سلامت نہیں ہے بابا. اتنا کہہ کے آگے بڑھنا شروع کیے. اب بات کے سرانے پہنچے. سرانے جو پہنچے آواز دیا بھیا بھیا. ارے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کیا تھا. اب جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا زیارت کرنے میرے بھائی ابا؟ کہا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے. اے مولا اگر خون صاف ہو جاتا میں آپ کو زحمت نہ دیتا. میں آپ کو زحمت نہ دیتا. اگر یہ ہاتھ سلامت ہوتے تو میں خود صاف کرتا آپ کی زیارت کرتا. آج رکم اللہ وصیتیں ہو گئی. حسین نے علم اٹھایا. علم لے کے خیمے کی طرف چلے. اب جو خیمے کی طرف چلے سکینہ کا دل بڑھا. سکینہ کا دل بڑھا. اے بچوں میرے چچا کا علم آ رہا. اے بچوں ارے میرے چچا کا علم آ رہا ہے. دیکھو گھبرانا نہیں. تم پریشان نہ ہونا. تم پریشان نہ کرنا. ارے سب سے پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی بعد میں پیوں گی. اے بچوں علم قریب آیا. اب جو دیکھا تو علم حسین علم دار آیا. اے بابا ارے مجھے میرا چچا عباس چاہیے. مجھے پانی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.